میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز, ملٹیپل اور کہتے ہیں نا جاندار قسم کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تو پرائم منسٹر پاکستان نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مذاکرات کی بات آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بلیک میلنگ کے بغیر اگر ڈائلاگ کی آفر ہے تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ایک یہ بات ڈسکس کریں گے. دوسرا, پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس جو پنجاب کا ہے, اس سے متعلق مریم نواز شریف صاحبہ نے یعنی معطلی کے بعد اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر دی ہے. وہ کیا کہا انہوں نے, اس پر بات کریں گے. جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر صاحب, جنہیں تحریک انصاف والے ڈرٹی ہیری کے نام سے یاد کرتے ہیں, حالانکہ ہی از اے ڈوئر این امیزنگ یعنی پاکستان فوج کے ایک بہترین آفیسر ہیں, ان سے متعلق بتاؤں گا کہ وہ کتنے اہم ہیں اور وہ کیوں اہم ہیں. اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان میں جو اس ٹائم اسٹاک ایکسچینج ہے 100 انڈیکس جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے, جبکہ علیمہ خانم جناب ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پہنچی, لیکن 26 نمبر والا کیس ان کی جان نہیں چھوڑا. اس سے متعلق بھی بات کریں گے. تو پہلے بڑھتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے فیڈرل کیبنٹ کے اندر بات ہوئی. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات اور بلیک میلنگ کے بغیر, غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے بغیر اگر مذاکرات کرنا چاہیں تحریک انصاف یا ان کے حمایتی تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ پیشکش کی تھی کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے, یعنی کوئی بھی اگر کہے تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں انٹل کہ انلیس غیر قانونی مطالبات نہ ہوں یا بلیک میلنگ نہ ہو. تو پرائم منسٹر نے بڑی فیئر بات کی ہے, بڑی اسٹریٹ بات کی اور وفاقی کابینہ کے فورم سے بات کی. لیکن کل علیمہ خانم تو فرما رہی تھیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہو سکتے اور وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہو سکتے. تو اب دیکھتے یہ ہیں, ویسے تو انہوں نے کہا کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ غیر سیاسی خاتون ہیں. تو پھر جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے جو 2 روزہ قومی کانفرنس کی تھی, جس کو میں ہم خیالوں کا اکٹھ کہتا ہوں, تو وہاں کا جو اعلامیہ ہے, جو چیزیں ہیں, اب یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرے گا. اب بال ایک بار پھر یعنی تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی کورٹ میں جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پھینک دی ہے. لیٹ سی کہ اب سیاست میں یقینی طور پر کوئی اسٹریٹ نہیں چل رہا ہوتا, کوئی لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی مفاد کو لوگ ترجیح دیں گے ہمارے سیاستدان یا قومی مفاد کو, کیونکہ اس وقت جو ٹکراؤ کی سیاست ہے وہ ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. اکانومی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. پاکستان کے اس وقت ریزرو جو ہے وہ $21 بلین تک پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو لیبیا کے ساتھ ایک تاریخی ڈیفنس پیکٹ ہوا, جس کے تحت پاکستان $4.6 ارب کا جو غیر روایتی سامان ہے, ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے, وہ لیبیا کو دینے جا رہا ہے. Just recent war with India and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. And as I said last night also to my brother Saddam, that every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. 2.5 سال کی مدت اس میں طے کی گئی ہے, لیکن اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جو کیچ ہے, جنوری کے اندر $2 ارب پاکستان کو موصول ہو جائے گا. اس میں سے یعنی 4.6 میں سے $2 بلین پاکستان کو جو پیشگی اماؤنٹ ہے وہ مل رہا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے اور پوری دنیا نے یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی تعجب کا اظہار کیا, اور یہ کامیابی ہے جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں سید عاصم منیر, ان کی ملٹری ڈپلومیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ پاکستان کا حالیہ تاریخ کے اندر اتنا بڑا ڈیفنس جو انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے, جس کو کامیابی سے جو ہے وہ اب یہ میٹلائز ہونے جا رہا ہے, تو یقینی طور پر پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا.
اور $4.6 billion از اے لاٹ آف منی آئی مسٹ سے. لیکن چلیں یہ بات تو ہوئی. اب لیٹ سی کہ بیٹھتی ہے اپوزیشن نہیں بیٹھتی, سنجیدہ ہیں غیر سنجیدہ ہیں, تو یہ آنے والے دنوں کے اندر یا اس کے اوپر جو حزب اختلاف کے قائدین ہیں وہ کیا رد عمل دیتے ہیں, وہ تو اب دیکھنے کو ہمیں ملے گا, وقت اس کے لیے درکار ہوگا. اچھا جی, آگے بات کرتے ہیں جی فیصل نصیر صاحب کے بارے میں, کہ جو بڑے مشہور کیا جن کو عمران احمد نیازی نے, جو بھی انہوں نے کام کیے وہ بڑے دبنگ آفیسر ہیں, وہ بڑے دلیر آفیسر ہیں, اور انہوں نے اپنی دلیری ثابت کی بلوچستان کے اندر. بہت سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے جو ٹیررزم تھا وہاں پر, یا جو BLA وغیرہ تھے, یا جو کہ ہندوستان کے پراکسیز کے طور پر جو گروہ کام کر رہے ہیں, ان کو جس طریقے سے سبق سکھایا انہوں نے, وہ یعنی تاریخ میں درج ہے, اور لوگ اس کو سنہری تاریخ کہتے ہیں, دلیری کی ایک اعلیٰ مثال قرار دیتے ہیں, اور یہ ہیں میجر جنرل فیصل نصیر. سیکنڈ لیفٹننٹ تھے, تب سے ان کا جو تعلق ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ, وہ ان کے گھر کی جو ہے شخصیت جو ہے ان کو ٹھہرایا جاتا ہے, بہت قریب ہے ان کے یقینی طور کے اوپر. ایک بریلینٹ آفیسر ہیں اور ایک ڈوئر ہیں, وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں, جو ان کو ٹاسک ملتا ہے وہ ہمیشہ انہوں نے اس کو یعنی فلفل کیا ہے. سو لہٰذا ان سے متعلق جو باتیں کہ لوگ کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ بدگمانی پھیلا دیں گے, تو بدگمانی وہ پھیلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ جو ریلیشن ہے دے نو ایچ ادر ویری ویل. فیلڈ مارشل ان کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک تعلق ان کا رہا ہوا ہے. تو لہٰذا جو لیفٹ رائٹ کی ہے سوشل میڈیا کی جتنی گفتگو ہے وہ سارے عمل میں غیر معنی ہے, اس میں اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں. اور رہا سوال ان کی پروموشن کا, تو وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, وہ جو کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے, جو ڈیزرونگ ہے, اس کی کبھی حق تلفی نہیں کرتے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اور جو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ شائننگ قسم کا کیریئر ہے سو فار جنرل فیصل نصیر کا, تو انشاءاللہ اس سے متعلق اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کی جو معطلی ہے, اس پر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا ایک ریئیکشن ان کا سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار جو عوام ہیں ان کو ان کی زمین کا جو قبضہ تھا, جو حقدار تھے, ان کو یعنی قبضہ واپس واگزار کرا کے حکومت دے رہی تھی. حکومت کی جانب سے تحفظ مل رہا تھا, ان کی جائیداد کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن عدالتی فیصلہ جو ہیں, جو عدالتی فیصلہ آیا ہے سسپینشن کا, اس کے اوپر اس کے آپریشنز کو سسپینڈ کرنے کا, یہ اعلیٰ عدلیہ کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اس کا فائدہ جو ہے, اس جو قانون کی یا آرڈیننس کی سسپینشن کی کا جو فائدہ ہے وہ قبضہ مافیا کو ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ دہائیوں جو ہے وہ اسٹے آرڈرز کے اوپر لوگ ناجائز جو ہے وہ قابض رہتے ہیں لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر, چاہے وہ زرعی زمین ہے, چاہے وہ کوئی پلازا ہے, دکان ہے, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جی. ہم نے دیکھا ہوا ہے ہر طرف یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو کچھ پہلے آپ کو سناتے ہیں جی, کچھ لوگ جو جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ 50 سال سے, ایک بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے کہ 50 سال بعد پنجاب حکومت نے ان کو ان کی زمین واگزار کرا کر واپس فراہم کی. آئیے سنتے ہیں. میرا فاطمہ نا ہے, مجھے چاک چبی دران والی ہوں. بھلا آوے نواز شریف کی بچی دا کہ میں 50 سالہ بعد قبضہ دے دیتا ہے. تے سارے میرے بچیاں دا بھلا آوے, شکریہ ادا کرنی ہے, چوکھا چوکھا شکریہ ادا کرنی. میرا نام جمشید اقبال بھٹ, آستانہ عالیہ اولیاء اللہ محمد جمشیدیہ سے. تو میں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کا, AC لاہور, DC لاہور اور ADCR لاہور, ان کا اور پیرا سٹی, جن کا اسپیشل میں نام لے رہا ہوں, جن جوانوں نے آ کر میرے شانہ میں شانہ کھڑا ہو کے مجھے ان سے بکرا سے جو 50 سال سے قابض کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے دھمکیاں دیتے تھے, مجھے گالیاں دیتے تھے, رینٹ بھی نہیں دیتے تھے یہ لوگ. تو ان جوانوں نے اپنے جان پہ کھیل کے میرے اس بڑے آرام سے سکون سے اس پر قبضہ مجھے دلایا اور اس کو سیل کر دیا. تو میں دلی طور سے ان سب کا مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان جوانوں کا بھی, تمام جو آپ نے کمیٹی تشکیل دی ہے, لاچار بے بس لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ آپ سب کو ثابت کر دیں. اچھا اب یہ دیکھ لیں جی کہ یہ یعنی 50 سال کے بعد کسی خاتون کو جو کمزور ہے, جو لڑ نہیں سکتی غنڈوں, مافیوں سے, موالیوں سے, بدماشوں کے ساتھ, تو ان کو سرکار اسٹیٹ جو ہے تحفظ فراہم کر رہی تھی نا, اس کو اس کی جائیداد, اس کو واپس حقدار کو اس کی جائیداد دلوا رہی تھی. تو اس معاملے کے اوپر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے جی کہ وکیلوں کی دہاڑیاں بند ہو رہی ہیں. اس پہ ایشو یہ ہے کہ سول ججز جو ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ اب پنجاب کے اندر ان کو
جو سول ڈسپوزیشن کے جو سوٹس ہیں وہ نہیں ان کی ہیئرنگ کرنی پڑے گی، تو اس پر شاید کوئی تکلیف ہے. یار خدا کا نام لیں، یہ ایسے کام ہیں جو کہ یعنی لوگوں کی بہت بھلائی ہے اس کے اندر. اور یعنی شہروں کے اندر تو یہاں تک بات شروع پڑی ہے، کو مارکیٹ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا جی کہ میں اب کیونکہ آپ مجھ سے یہ کرائے پر میں نے لے کے رکھی تھی، اب میری گڈ ول بن چکی ہے، اب مجھے اس کے آپ اتنے ملین دیں، مجھے اتنے کروڑ روپے گڈ ول دیں. یہ گڈ ول کہاں سے، نہ کانٹریکٹ کا حصہ نہ کوئی چیز، لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں. یہ اس قسم کی جناب وارداتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا کام تھا جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس چیز کو اگنور کر دیا. دیکھتے یہ ہیں کہ کب اس معاملے کو چیلنج کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ یا پنجاب حکومت جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے اندر. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر جناب. پبلک ہیلتھ جو ہے، جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ضلع ٹانک میں چوکیدار کو سب انجینئر کے اختیارات دے دیے ہیں سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت. کمال نہیں ہو گیا؟ چوکیدار کے در اور سب انجینئر کے در. یار مطلب کوئی خدا کا خوف کرو. اور یہ جناب کیوں دیے گئے؟ کیونکہ ہائی ایپس جو ہیں، جو اس وقت عشق عمران میں مبتلا ٹولہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت مسلط ہے، جو اس وقت وہاں کا حاکم ہے، ان سے تو اسی قسم کے کارنامے سنیں گے نا آپ. ان سے اسی قسم کے جو ہے وہ اقدامات کی اور فیصلوں کی توقع کی جا سکتی ہے. یعنی ویری انفارچونیٹ جی. اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ریٹن آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ نوٹیفیکیشن جو اس کا ہے اس طرح چلایا گیا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال جی یہ عشق عمران میں مبتلا لوگ ہیں، شرم نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری، نہ گزرے گی. اچھا جی آخری خبر یہ ہے کہ 26 نومبر تھانہ صادق آباد کا جو کیس ہے بڑا تنگ کر رہا ہے علیمہ خانم کو. انہوں نے جو فرد جرم ان کو کے اوپر عائد کی گئی اس کو انہوں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے اندر. اس پر جو ہے وہ جو ڈویژنل بینچ تھا اس نے اعتراض عائد کر دی ہیں اور کیس کو جو ہے وہ اب ملتوی کر دی ہے. یہ اب 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہوا ہے کیس. علیمہ خانم کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ اس معاملے کے اندر ان کی جو ہے کسی طریقے سے جان بچ جائے. یہ ٹرائل جو ہے اگر کنکلوڈ ہو گیا تو یقینی طور پر ان کو سزا ہونی ہے، اور سزا جو ہے وہ کیس یعنی جنوری کے اندر ہی کنکلوڈ ہو جائے گا موسٹ لائکلی. بہت لیٹ ہوا تو فروری کے اندر ان کو سزا ہو جانی ہے. اور اس کیس کے اندر ان کا جو رول ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، ان کا رول بڑا واضح ہے، تو ان کی سزا ان کو ہوتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی ہے. تو اس لیے علیمہ خانم لیفٹ رائٹ آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہونے کو کوئی نہیں ڈال سکتا. سزا تو ہونی ہے. کل بھی میں بتایا تھا آپ کو کہ 3 مرتبہ انہوں نے جج صاحب کے سامنے ذکر کیا خاکسار کا کہ حسن ایوب یہ کہہ رہا ہے، حسن ایوب مجھے 5 سال کی سزا کی بات کر رہا ہے، حسن ایوب یہ کہہ رہا ہے. بی بی حوصلہ رکھیں. میں تو کہہ رہا ہوں میرا کام ہے خبر دینا، اور الحمدللہ میری خبریں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا اگر عمل نامہ ایسا نہ ہوتا جس میں آپ کو جو ہے وہ خوف میں کیوں مبتلا ہیں آپ، کیونکہ آپ کا عمل نامہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو سزا ہو جائے گی. لہٰذا یو ڈو نو اٹ ویری ویل کہ آپ کی اس کیس میں بچت نہیں ہوگی. تو پھر علیمہ خانم کو سزا ہوگی، اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے 1,71,500 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو عبور کر چکی ہے. اور یہ کانفیڈنس ہے جی جو بزنس کمیونٹی شو کر رہی ہے. اور میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے یعنی سول سائڈ نے یعنی آپ کی جو سول لیڈرشپ ہے اور جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا فوکس ہے اور ڈٹرمن ہے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کو ان معاشی مشکلات سے نکالیں، عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں اور لوگوں کا معیار زندگی کو بلند کریں. تو اس ضمن میں کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو دوبارہ ایک میں ولاگ کروں گا اس کے اندر پورا روڈ میپ بتاؤں گا کہ کیا ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے انشاءاللہ اس کو اچیو کیا جائے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.